زندگی میں ہر انسان کے اندر اس کی ضروریات و خواہشات کی ایک طویل داستان قید ہوتی ہے۔ ان میں سے چند ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اندر سے رہائی پا کر باہر کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں اور اپنی منزل کو پا لیتی ہیں، اور بے شمار ایسی ہوتی ہیں جو اسی قید میں مر جاتی ہیں، اور ان میں سے کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا گلا ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ضروریات و خواہشات چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی بھی، اہم بھی ہو سکتی ہیں اور غیر اہم بھی، حقیقی بھی ہو سکتی ہیں اور افسانوی بھی۔ تاہم یہ فیصلہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو چھوٹی سمجھتا ہے اور کس کو بڑی، کس کو اہم سمجھتا ہے اور کس کو غیر اہم، اور کون سی اس کی نگاہ میں حقیقی ہے اور کون سی بس افسانوی۔ پھر اگر غور کریں تو اکثر انسانی خواہشات اپنی قربانی دیتی ہوئی ضروریات کو مقدم بناتی دکھائی دیتی ہیں، اور ضروریات یا تو خود ہی اپنے آپ کو کاٹتی پیٹتی رہتی ہیں، یا پھر اگر ایک ضرورت پوری ہو جائے تو دوسری سر اٹھانے لگتی ہے، اور دوسری کو پورا کرو تو یکے بعد دیگرے ہزاروں خواہشات، ہزاروں ضروریات رنگ برنگے لبادے پہن کر انسان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی خواہش واقعی ضرورت بھی ہے۔ یوں انسان ان کے انتخاب و حصول کی دنیا میں کہیں کھو کر رہ جاتا ہے۔ ان ضروریات میں سب سے زیادہ طاقتور ضرورت پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے۔ بھوک ایک ایسا منہ زور گھوڑا ہے جس کی باگیں اگر کھل جائیں تو وہ اپنے اندھے پن میں زمین کے کناروں کو ملا دے گا، آسمان زمین ایک کر دے گا، اور اپنے راستے کی ہر دیوار، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز، گرا دے گا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو دیکھ لیں یا قحط زدہ علاقوں پر نظر ڈال لیں، غریبوں کے ڈیروں پر چلے جائیں یا جنگ سے متاثرہ علاقوں کا چکر لگا لیں، سب سے دردناک تصویر بھوک ہی پیش کرے گی۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا خوف ہی انسانوں کو صبح و شام دوڑنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ دہاڑی کرنے والا مزدور ہر صبح اپنے سر پر خوف کا ٹوکرا اٹھائے گھر سے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں مزدوری ملے گی یا نہیں، اور ماڈرن دنیا کا انسان سال ہر سال اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے، بلکہ جس حد تک ممکن ہو اپنی اولادوں کے مستقبل کی بھی فکریں اپنے ہی اندر پالتا رہتا ہے۔ اس سارے کھیل میں انسان کہیں مطلبی بن جاتا ہے اور کہیں موقع پرست، کہیں اندھا بن جاتا ہے اور کہیں لالچی، کبھی ڈاکو بن کر لوگوں کے حق چھینتا ہے اور کبھی اپنا حق سمجھ کر دوسروں کے حق پر ہاتھ صاف کر جاتا ہے۔ چوری، بے ایمانی، حق تلفی، زیادتی سب نئے روپ دھار لیتی ہیں، اور انسان بس ایک ہی لفظ سے آشنا رہ جاتا ہے جو بھوک ہی ہے۔ پھر یہ بھوک انسان کو بھوکا بنا دیتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، مال و دولت، آسائش و سہولت کی خاطر نہ ختم ہونے والی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ زبان کے چٹخارے، عیش و عشرت کے مزے، اسٹیٹس کا تکبر، بینک بیلنس کا نشہ، ایسے پردے بن جاتے ہیں جن کے پیچھے چھپا انسانیت کا چہرہ حیوانیت کی تصویر بن جاتا ہے، اور انسان کو اس تغیر کا خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور جب بھوک مٹ جائے، پیسے کی ریل پیل ہو جائے، تو پھر وہ دلدل شروع ہو جاتی ہے جس پر ڈلا پہلا پاؤں ہی جکڑا جاتا ہے۔ دنیا ایسے ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے کہ بچے جب شہرت و دولت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہی کی منزلیں طے کر گئے۔ کروڑوں انسان ایسے گزرے کہ جن کو دولت ہی نے نیست و نابود کر دیا۔ سوچیں تو یہ عجیب کشمکش ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ پیسہ نہ ہو تو بھوک کی آگ ہے، اور پیسہ ہو تو پوری کائنات ایندھن ہے۔ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، فرق صرف اتنا ہے کہ مال نہ ہو تو انسان تڑپ جاتا ہے، اور مال ہو تو بہک جاتا ہے۔ راستہ اس کا بھی بند ہوتا ہے اور راہیں اس کی بھی کھوٹی ہوتی ہیں۔ بھوک کی آزمائش ہلا دیتی ہے اور عیش کی آزمائش سلا دیتی ہے، اور انسان ان دونوں انتہاؤں کے درمیان
لڑکتا پھڑکتا رہتا ہے۔ ایسے میں کمال اس کا نہیں جس نے خوب کما لیا، کمال اس کا ہے جس نے کمائی کا راز پا لیا۔ سمجھدار وہ نہیں جس نے جائز و ناجائز کی تمیز چھوڑ کر مال جمع کر لیا، بلکہ سمجھدار وہ ہے جس نے اس کے ہونے نہ ہونے کی اصل حقیقت کو پا لیا۔ اس لیے کہ انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی وقت سے خود نا واقف ہو، اور اس کے بے وقوف ہونے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ وہ اس چیز کے پیچھے اپنی ساری توانائیاں لگا دے جو ہاتھوں کی میل ہے۔ غرض یہ کہ مال انسان کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی، اور مال ہی انسان کی خودکشی بھی ہے اور موت بھی۔ دانا وہی ہے جو بھوک اور دولت کے کناروں پر کھچی موت کی لکیر کو پہچان جاتا ہے، اور جو جان جاتا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان قناعت کی ایک صاف اور سادہ اور حسین شاہراہ بھی گزرتی ہے، اور یہی شاہراہ دراصل اس کی منزل ہے، ورنہ کسی بھی انتہا کا دوسرا نام موت ہی ہوتا ہے۔